الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترم، ایک عنوان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے محبتوں کے لبادے میں لپٹا ہوا پیغام جمعے کی وسادت سے پیش ہو رہا ہے۔ عقیدت، محبت، عزت، حشمت اور کامیابی، حسن و جمال، کمالات، یہ سارے جڑے ہوئے ہیں اس کامیابی کے ساتھ کہ جس کامیابی میں کامیابی کا تصور اور اس کا خیال بھی انسان کی روح کو تازگی دیتا ہے، وہ کامیابی فقط وہ کامیابی ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں اور وہ سند عطا فرما دیں کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنے معیار سے کامیاب ہونا میری نظر میں ناکامی ہے، رب کے معیار سے کامیاب ہونا ناکامی نہیں، یہی کامیابی ہے۔ اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جب بڑے بڑے بادشاہ فرعون، نمرود اور شداد جیسے جب سر محشر ناکامیوں میں غرق نظر آئیں گے، یہ عارضی زندگی سے گزر کر غربتوں کا مارا ہوا ایک مسلمان جب سر محشر کامیاب نظر آئے گا تو یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس کی قسمت اور اس کی تقدیر پر ناز کریں۔ لیکن یہ فخر ملے گا کیسے؟ تو تصوف ذرا مزید گہری بات کرتا ہے ان احکام سے ہٹ کر جو ہماری فقہ میں ہوتے ہیں۔ فقہ آپ کو یہ بتاتی ہے کھڑے کیسے ہونا ہے، جھکنا کیسے ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، لیکن تصوف یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدے میں جانا، ان سب کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رب کی ملاقات ہو جائے۔ اور یہ دو مختلف طرز کی تعلیمات صرف بظاہر مختلف ہیں، اصل میں
شریعت بندے کو اس سفر کے لیے تیار کرتی ہے جس سفر میں بندے کی منزل خود رب کی ذات ہوتی ہے، اور شریعت کے بغیر یہ سفر طے کرنا ممکن نہیں۔ کوئی شریعت کو چھوڑ کر صوفی بننے کا ارادہ کرے وہ خاسر و ناکام ہوگا، اور جس نے شریعت کا سہارا لیا اور اپنے شب و روز میں قرآن و سنت کے نور سے اپنے تن من کو روشن کیا، یہ وہ انسان ہے کہ اگر شریعت پر پہم عمل کرتا رہے یہی شریعت اس کو تصوف کی راہیں عطا کرتی ہے۔ مثلا کوئی نماز ہی نہ پڑھے اور وہ صوفی بن جائے، صوفی کا مطلب داڑھی رکھنے والا نہیں ہوتا، یاد رکھو، یہ ہمارے لوگوں کی کم علمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لفظوں کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جس کی داڑھی دیکھے اس کا صوفی صاحب، اس کو پتہ ہی نہیں صوفی ہوتا کیا ہے۔ صوفی وہ ہے کہ جس کے صوفی ہونے پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے۔ صوفی بننا کوئی کھیل نہیں۔ شریعت کے بغیر مرتبہ تصوف کا حصول ایک ایسا خواب ہے جو کبھی مکمل ہونے والا نہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کیفیات حاصل ہو جائیں، انسان روحانی طور پر رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا رہے۔ یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جسم کو اجازت نہیں، پچھلے جمعہ یاد ہے، جسم کو اجازت نہیں کہ اس دنیا میں رہ کر یہ جسم روح کے ساتھ ملا ہوا ہو اور یہ رب کا نظارہ کرے، رب سے ملاقات کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک بار ہوا، اور ایک بار ہو کر صرف یہ بتانے کے لیے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا نہ تم اس جیسے ہو نہ وہ تمہارے جیسا، وہ جسم اور روح کے ساتھ۔ لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی دنیا سے ان کو اٹھا کر لامکان میں پہنچایا تاکہ جسم اور جسمیت ختم ہو، وقت کی قید ختم ہو، سمت کی قید ختم ہو، دن اور رات کے پردے ہٹا دیے جائیں، اور ہر طرح کی حدود اور قیود سے اٹھا کر لامکان میں پہنچا کر جسم اور روح کے ساتھ جسے اپنا آپ دکھایا وہ محمد الرسول اللہ۔ اور کسی کے لیے یہ اجازت نہیں۔ اگر ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ حقدار تھے باقیوں کے مقابلے میں، لیکن ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہاں نہیں وہاں، اور وہاں جانے کے لیے جسم اور روح دونوں مل کر، جسم بھی اور روح ان کے باہم ملاپ کے بعد رب سے ملاقات یہ جنت میں ہونی ہے۔ لیکن اس دنیا میں روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب جو روحانی معنی میں سمجھا جا سکتا ہے، اس کی بہت ساری ایسی تشریحات ہمیں تصوف کے ابواب میں ملتی ہیں کہ روحانی طور پر رب العزت کا قرب انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا، ویسے تو وہ کسی جگہ پر نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کسی جگہ میں نہیں ہوتا، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ جس جگہ پر ہے وہ جگہ جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے، اس کا ہونا ہمارے ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے ایمان ہی نہیں شروع ہوتا، مکمل تو دور کی بات ہے، شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا وجود، اللہ کا ہونا یہ ثابت ہے۔ اور وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے وجود میں درد ہے، تو وہ جسم کو وجود کہتے ہیں، جبکہ وجود کا مطلب جسم نہیں ہوتا۔ وجود کا مطلب کسی شے کا ہونا ہوتا ہے۔ وجد سنا ہے؟ وجد
واجب سنا ہے؟ واجب موجود. اللہ تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ثابت ہے کہ وہ ہے ضرور. اور وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. اور جب کوئی درویش وجد کی حالت میں ہوتا ہے، سرور کے کیف میں غرق ہو کر جب وجد کی منزل میں پہنچتا ہے تو اس کو بھی وجد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص کیفیت کو پا لیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو وجد ہو رہا ہے. وجد کا مطلب پا لینا، کیفیات کا پا لینا، یہ وجد ہوتا ہے. اور جو چیز پا لی جائے اس کو موجود کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ فلاں چیز وہاں موجود ہے، اس کا مطلب وہاں پر پائی جاتی ہے. اور اللہ بھی واجب الوجود ہے کہ اس کا ہونا یہ ضروری ہے، وہ ہر حال میں ہے، لیکن وہ جگہ سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ وقت کی قید سے پاک ہے. اور اگر ان کیفیات کا مالک رب اس کا قرب حاصل کرنا چاہو تو اس نے بتا دیا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک وہ رب اگر ملتا ہے تو صراط مستقیم پر ملتا ہے، سیدھے راستے پر ملتا ہے. اب اللہ نے یہ فرما دیا کہ رب ہے، ملتا ہے، موجود ہے، پایا جانا تمہارے لیے بھی ممکن ہے، لیکن جس جگہ وہ پایا جائے گا وہ صراط مستقیم منزل بتا رہا. صراط مستقیم پر رب کو پاؤ گے تو راستے کے دو اینڈ ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ رسی کے کتنے منہ ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، دو سرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسی ہے اور اس کا ایک ہی سرا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، موٹی ہو یا باریک ہو، ہوں گے دو سرے. ایسے کوئی راستہ ہوگا، اس راستے کے بھی دو سرے ہوں گے. بولو نا، راستے کے بھی دو، ایک جگہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. ایک جگہ سے سفر شروع ہوتا ہے، ایک جگہ پہ سفر ختم ہوتا ہے. صراط مستقیم بھی راستوں کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بھی دو کنارے اور دو سرے ہیں. اور اس کا سرا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ایمان کی ابتدا ہے، اور اس کا سرا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں رب ذوالجلال کی ملاقات. جب رب کی ملاقات صراط مستقیم کے اگلے سرے پر ہے، اس سرے پر نہیں. یہ سرا کب شروع ہوا؟ یہ سرا اس وقت شروع ہوا جب تمہارا دماغ سوچنا، سمجھنا، تمیز کرنا شروع ہو گیا کہ گورا کسے کہتے ہیں، کالا کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں، فائدہ کسے کہتے ہیں. تم بالغ ہو گئے، عقل و شعور کی منزل میں قدم رکھ لیا، صاحب فہم و فراست بن گئے، اور تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے لگے. تمہیں پتہ چل گیا کہ خسارہ کیا ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے، ناکامی کیا ہوتی ہے. تم بالغ ہو گئے. جب تم بالغ ہوئے تمہارے سفر کی ابتدا ہو گئی، تم نے سفر شروع کرنا ہے. لیکن سفر شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے انتہائی کنارے پر، اس سفر کے اگلے سرے پر اگر رب کی ذات ملتی ہے تو لازماً اس کے پہلے سرے پر بھی کوئی ہونا چاہیے جو اس راستے کی پیچیدگی سمجھائے، اس راستے کی نزاکت بتائے، اس راستے کی ضرورت بتائے، اس راستے کے زاد سفر بتائے، اس راستے پر چلنے کے لیے اس کی ضرورتوں کا ذکر کرے، اس راستے کی شناخت کرائے، اور اس راستے کو بتانے کے بعد اس پر چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو وہ بھی رب تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا اور کہا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ رب صراط مستقیم پر ہی ملتا ہے.
لیکن صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ راستہ کون سا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہے، اس کی چوڑائی لمبائی کیا ہے، اس سفر کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمیں اس سرے پر سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، چلانے کے لیے اور اس راستے کی نشیب و فراز سمجھانے کے لیے رب نے اہتمام فرمایا اور کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اے پیارے مصطفیٰ، اگر کوئی صراط مستقیم کا راستہ بتا سکتا ہے تو اے محمد وہ تیری ذات، وہ تو ہے جو صراط مستقیم بتا سکتا ہے یا سمجھا سکتا ہے۔ تو اس کے انتہائی سرے پر رب کی ملاقات ہے اور اس کے ابتدائی سرے پر محمد کے ساتھ ملاقات۔ ابتدا میں حضور کی ذات ہے، انتہا میں خدا کی ذات ہے۔ ابتدا میں حضور کی ذات نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ پہلے اپنا تعارف نہ کراتا، اپنا تعارف پہلے نہ بعد میں نہ کراتا بلکہ پہلے کراتا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر پہلے اپنے نبی کا تعارف کرایا۔ دیکھو رب کا ماننا، رب کا ماننا کہ رب ہے وہی مالک ہے، یہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو آپ کو کسی نے بتایا۔ بتایا کس نے؟ جناب محمد رسول اللہ، انہوں نے بتایا۔ اور انہوں نے بتایا تو آپ نے کیوں مانا؟ آپ کو اللہ نے خود تو نہیں بتایا نا، آپ کو بتایا رسول اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کو خدا ماننا ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ کو خدا کا پیغمبر بھی ماننا ضروری ہے کہ اگر ان کو پیغمبر نہیں مانو گے تو خدا کو خدا کیسے مانو گے؟ کیونکہ خدا کا تعارف اور انٹروڈکشن تو خود محمد کرا رہے ہیں۔ تمہارے پاس کون سا ایسا علم ہے کہ جس سے تم ذات خدا اور صفات خدا کو سمجھ سکو؟ یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں، اس کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہوتی ہے، انوار رسالت کی حاجت ہوتی ہے، اور انوار رسالت سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک لتہدی، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں آپ کے سامنے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ڈرتے کیوں ہو؟ بولو نا، سارے بولو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پر ایمان ہے آپ کا؟ ہے نا؟ اگر ایمان نہ ہو پھر آپ کا اسلام سے تعلق ہے نہیں۔ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ راستہ دکھاتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کا۔ تو میں یوں نہ کہوں کہ آپ راستہ دکھاتے ہیں خدا کی ذات کا، آپ راستہ دکھاتے ہیں اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے قرب کا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ یہ راستہ ایسا راستہ تو نہیں جیسے آپ زمین پر راستہ طے کرتے ہیں، یہ راستہ عمل کا راستہ ہے۔ اور اس راستے میں نبی پاک نے بتایا کلمہ پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خدا کا ذکر کرو، آخرت پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو، امانت کا خیال رکھو، دیانت کا خیال رکھو، ظاہر کو پاک کرو، باطن کو پاک کرو۔ یہ ساری چیزیں صراط مستقیم ہیں، اور جو اس پر عمل کر لے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ بولو نا، بے شک اللہ نے فرمایا انک لتہدی، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دیتا ہدایت اللہ ہے۔
لیکن قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے انک لتہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت آپ دیتے ہیں، اور ہدایت دینے والا خود رب ہے، رب ہی ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا بھی انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ جسے آپ چاہیں ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے، آپ فکر میں پڑ گئے، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ فرماتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے۔ یہ دو باتیں اپیرنٹلی لگتا ایسا ہے کہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہیں۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جسے آپ چاہیں ہدایت مل جائے، ضروری نہیں اسے ہدایت مل جائے۔ لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دیتے، ایک جگہ فرماتا ہے تہتدی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور ایک جگہ لا تہدی، ہدایت دیتے ہیں ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہ اس مسئلے میں عقیدہ اہل سنت سمجھ آتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا ہر دو قول، ایک جگہ فرماتا ہے آپ ہدایت نہیں دیتے، اور ایک جگہ فرماتا ہے آپ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دونوں قول اگر خدا کے ہیں تو بولو سچے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا سچے ہیں؟ تو آپ خود بتاؤ اگر یہ دونوں قول سچے ہیں تو یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف قول ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد اقوال ہیں، اور آپ خود دو باتیں کرنے والے کو پسند کرتے ہو؟ بولو دو باتیں کرنے والے پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا۔ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت تھی نا، تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اسے پتا تھا یہ پیسے دیتا تو ہے نہیں، لیکن اب ضرورت ہے، جانا پڑے گا۔ تو اس کے پاس جاتا ہے، اسے راستے میں طریقہ سوچتا ہے کہ کیا کروں، تو اسے جا کے کہتا ہے کہ ایسے جس طرح جیسا کو اٹھنا پڑا نا، آپ لوگ بھی اپنے فون ابھی سے بند کر لیں تاکہ آپ اٹھنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ میرے پاس بھی ہے کہ میں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ راستے میں سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، پلاننگ کر لی۔ وہ گیا، اس کے بعد سے کہا کہ تمہارے جو والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، رات کو میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، بہت سخی ہے، بہت بڑے دل والا ہے، اس کے پاس جانا اور اس سے پیسے مانگ رہے تمہیں دے دے گا۔ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی خواب آئی ہے مجھے کہ آپ چندہ دیں گے مسجد۔ تو وہ کہنے لگا، وہ بیٹا جو تھا وہ اس سے 2 ہاتھ آگے تھا، کنجوس۔ اس نے کہا تمہیں کس وقت خواب میں آئے؟ اس نے کہا رات کو۔ کہا میں ابھی صبح سویا تھا نماز کے بعد، خواب میں آیا کہ اس کو نہیں دینا۔ اس نے کہا عجیب تمہارا، کا پیسے تو نہیں ملے، اس کو کچھ سناؤ تو صحیح۔ نے کہا عجیب تمہارا باپ ہے، تمہیں کہتا ہے نہ دو، مجھے کہتا ہے دو منہ والا باپ ہے۔ تو یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہو اور وہ 2 باتیں کرے، پسند کرتے ہو؟ آپ پسند نہیں کرتے، دماغ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے انک لتہدی، اے حبیب آپ ہدایت دیتے ہیں، اور ایک طرف فرماتا ہے لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دیتے، جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں ان دونوں اقوال کے درمیان موافقت، توفیق اور مناسبت پیدا کرنے کی میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ اللہ جب فرماتا ہے آپ ہدایت
اس کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ دیتے ہی نہیں، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ یہ حق اور یہ اختیار، جس طرح رزق خدا دیتا ہے، علم بھی خدا دیتا ہے، ایمان بھی خدا دیتا ہے، عمل بھی خدا دیتا ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ خود علم نہیں آتا، کسی کے سامنے بیٹھنے سے، استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے سے علم آتا ہے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں خدا ہی علم دیتا ہے اور حقیقت میں خدا ہی علم دیتا ہے، لیکن وسیلہ استاد کو بناتا ہے۔ اور فرمایا لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دیتے۔ معنی یہ ہوا کہ حقیقت میں اے محمد، جس طرح ہر چیز میں ہی دیتا ہوں، اسی طرح ہدایت بھی کوئی فرد واحد از خود اپنی ذات سے نہیں دے سکتا ہے، بلکہ رب ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جب ہدایت دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کوئی اپنی ذات سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اس جہان میں جس نے اسلام کی طرف آنا ہے، حقیقت کی طرف آنا ہے اور میری طرف آنا ہے، اے محمد، اسے اگر ہدایت ملی تو تیرے وسیلے سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، معلوم ہوا ہدایت خدا ہی دیتا ہے، لیکن بوسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے۔ دیتا کس کے ذریعے ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں دعا نہیں فرمائی؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بولو نا، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر، اگر یہ بات ہے کہ آپ جسے چاہیں بیعت مل جائے، آپ بیعت نہیں دے سکتے، حضور نے چاہا کہ حضرت عمر ایمان لے آئیں، حضور نے چاہا کہ نہیں چاہا؟ بے شک، بولو نا، بے شک، بے شک۔ تو جب آپ نے ہاتھ بلند کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی، بے شک، تو پتہ چلا کہ آپ جس کی ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دیں، خدا ہدایت دے دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہدایت اگر ہمیں تھوڑی بہت ہے نا، یہ جو ہم کبھی کبھی آ جاتے ہیں مسجد میں بھول کر، اور جمعے کو ہم نے خود سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں آنا ہے، باقی کو ہم نے خود ہی آپشنل رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ آپشن آپ کو خدا نے نہیں دیا، یہ آپشن آپ نے خود بنایا ہے، اور جو کام خود کرو گے اس کا خمیازہ بھی خود بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے آپ کو کنسیشنز دیے ہیں اور جو آپشنز دیے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو آپ نے از خود آپشنز کریٹ کیے ہیں اس کے لیے آپ کو آنسریبل ہونا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبل ہیں آپ۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہیں صراط مستقیم کی طرف بلانے والے، صراط مستقیم دکھانے والے۔ کہ یہ آج یہ مجلس، یہ جمعہ، یہ تکبیر، یہ اذان، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ذکر، یہ میلاد، یہ اہل اللہ کی شان میں منعقد ہونے والی مجلسیں، ان سب کے ہونے کا سبب اگر مجھے نظر آتا ہے تو یہی ہے کہ نبی پاک کے ذریعے خدا نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، ورنہ ہم از خود کیا کر سکتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے جو نبی کو چھوڑ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہمیشہ گمراہ رہتا ہے، اور جو نبی کے قدموں سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف 2-3 رو رہتی ہیں آپ کی کلیکشن میں، تو میں ایک چیز اور عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک ہدایت دیتے ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو یقین ہے؟ جب ہدایت نبی پاک دیتے ہیں تو یاد رکھو ہدایت وہ دے سکتا ہے جو خود ہدایت پر ہو. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک. بات سمجھ آئی؟ بے شک. میں خود گمراہ ہوں، آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ نہیں. میں خود بے نمازی ہوں، جیسے ہمارے برطانیہ کے ماں باپ ہیں، خود بے نمازی ہیں تو بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ مسیتی جاؤ، مسجد جاؤ، گو ٹو دا ماسک. خود نماز نہیں پڑھتے. بتاؤ اس تبلیغ میں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب بچے نے کبھی اپنی ماں کو سجدے میں دیکھا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے سنت کو گھر میں پڑھنا سنت ہے. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بے شک. کیوں سنت ہے؟ گھر میں بچے دیکھیں کہ یہ جو اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کچھ ہے، بے شک. کوئی شے ضرور ہے. جب انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو کہ گو ٹو دا ماسک، وہاں سے آپ کی جانا نہیں تو گو ٹو دا ماسک، خود ادھر ٹی وی کے بیٹھے ریموٹ آتے جائے، آپ کی تبلیغ کدھر جائے گی؟ بے شک. ضروری یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو نا، دیکھو ایمان جو ہے یہ اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ بے شک آپ خود عمل نہ کرتے ہو لیکن چاہتے یہ ہو کہ جو آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیوی ہو، یہ سب باعمل ہوں. چاہتا آدمی یہی ہے. آپ سارے بے شک نماز جمعے کے علاوہ نہیں پڑھتے ہو، آپ سب یہ چاہتے نہیں کہ آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھیں. بے شک آپ پڑھو یا نہ پڑھو، چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ اسلام کی سچائی ہے. حقیقت نہیں بدل سکتی لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اس بات میں اثر پیدا ہو، اور اس کا پہلا نشانہ خود میری ذات ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہوں تو مجھے اگر اس تقریر کا حصہ میرے اندر نہیں تو یہ تقریر تو ہو سکتی ہے، اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی. اگر اپنے اقوال پر میں خود ہی عامل نہیں تو یہ تو بالکل ایسا ہوا جیسے دو منہ والی بات جو ابھی میں نے کی تھی کہ آدمی اندر سے کچھ ہو رہے ہیں، باہر سے کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ ہدایت وہ دے گا جو خود ہدایت پر ہوگا. صراط مستقیم پر تو وہ لے جائے گا جو خود صراط مستقیم پر ہوگا. جو صراط مستقیم پر نہیں وہ ہدایت نہیں دے سکتا. اور آؤ دیکھتے ہیں پورے جہان میں، پوری دنیا میں اول سے آخر تک ایک ذات جناب محمد رسول اللہ کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. ان کو پتہ ہے وہ راستہ کیسا ہے، وہ بلائیں گے تو تمہیں سمجھائیں گے کہ اس راستے پر کیسے چلنا ہے. ہمیں دلیل چاہیے کہ خود محمد رسول اللہ صراط مستقیم پر ہے. دلیل سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے یاسین کے چہرے والے، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسول ہیں اور رسول ایسے رسول ہیں علی صراط المستقیم. ارے ہدایت آپ کیوں نہ دیں گے کہ رب عرش کی بلندیوں سے فرما رہا ہے محمد آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. آپ ہیں ہی صراط مستقیم پر. اب پتہ چلا ان رب میں موضوع کو ختم کر رہا ہوں. ان ربی علی صراط مستقیم، رب بھی صراط مستقیم پر ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، محمد رسول اللہ بھی صراط مستقیم پر. اور جو صراط مستقیم پر خود ہے اللہ نے اس کے لیے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد آپ ہی صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں. پتہ چلا صراط مستقیم وہی ہے جو نبی نے بتایا ہے، سبحان اللہ، اور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے صراط اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھو قرآن میں آتا ہے اللہ سے آپ کہتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا.
تو کبھی ایسا ہوا اللہ نے آپ کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیا؟ ہر روز پڑھتے ہو نا، ابھی 4 سنت پڑھنے ہیں، کچھ لوگ پہلے آ کے پڑھ لیے، انہوں نے ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے؟ یہ کس سے کہہ رہے ہو؟ اللہ سے کہتے ہو؟ اللہ نے آپ ہاتھ سے پکڑ کے نہیں چلا، اللہ نے طریقہ بتایا کہ مانگو مجھ سے سوال کرو اور میں بتاتا ہوں، سوال مجھ سے کرو، میں اسباب پیدا کروں گا، اور اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ذات محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھنے کے لیے انک لتہدی الی صراط مستقیم سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن کسی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ ابھی مثلا یہ جو میں نے گفتگو کی، اگر اس میں سے ایک آدمی بھی، یا جو جمعرات کو میں درس دیتا ہوں فقہ کا، وہ کہ اس میں آپ لوگ نہیں آتے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وقت جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن جو وقت نکال لے اسی کو ثواب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی تمام مصروفیات میں سے ڈرامہ دیکھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے، کہ وہ قسط جو ہے وہ کہیں غائب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو بڑا ضروری سمجھتے ہو، لیکن یہ جو قسطیں چل رہی ہیں نا نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، یہ قسطیں ساری ختم ہو جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اللہ کے لیے وقت نکالو۔ میں بار بار کہتا ہوں، اپنے لیے ساری زندگی جیے، خدا کے لیے وقت نکالو، اور خدا کے لیے وقت نکالنے کا فائدہ خدا کو نہیں تمہیں ہے، فائدہ تمہیں ہی۔ تو جمعرات کو جو میں درس دیتا ہوں، اگر وہ باتیں ان میں سے ایک پر بھی آپ عمل کر لیں، یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، آج جو میں نے عرض کیا، اس میں سے ایک بات کو بھی آپ مان کے سمجھ کے اس پر عمل کر لو، یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ یہ ہدایت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ وجہ ہوئی یہاں آنا اور میرا بیان کرنا، اس طرح وسیلے سے ہدایت ملتی ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ جناب محمد رسول اللہ، اللہ ان کے صدقے ہم کو ہدایت تامہ عطا فرمائے۔ ہماری مجلس ذکر خود اعلان کر رہا ہوں، مجلس ذکر جمعرات کو ہوتی ہے، بعد نماز عشاء ہو گیا تو عشاء کا وقت چینج ہو جائے گا انشاءاللہ 8:30 بجے ہر جمعرات کو۔ بہت آپ لوگ گھر میں رہ کے اب آپ سب لوگ کو ڈیمپ ہو گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی ضرب سے یہ ڈیمپ نکالو۔ اور ڈیمپ کیا ہے؟ ڈیمپ گناہ ہے، زنگ ہے، برے اعمال ہیں، آنکھوں کے، نگاہوں کے، زبانوں کے گناہ ہیں۔ جب اس زبان سے ساری زندگی گناہ کرتے رہے